ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام بیسڈ ہے جو یو اے ای نے فیصلہ کیا ہے کہ اوپیک سے وہ 1 مئی کو نکل جائیں گے۔ آج 30 تاریخ کو میرا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، جب تک یہ پروگرام آن ایئر جائے گا تو اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہوگا۔ عموماً لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر یو اے ای نے یہ کیا ہے، مگر کیا یہ بات درست ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں پہلے اس وقت یو اے ای کے اس کے گرد جو اب اس وقت ان کی اکنامک اور گلوبل پوزیشن کو لے کے حالات ہیں اس پہ نظر ڈالیں گے بہت مختصراً۔ اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا، اس کا اثر اوپیک پہ کیا آئے گا اور اس کا اثر یو اے ای پہ کیا آئے گا۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ اس وقت اگر ہم موجودہ یو اے ای کی صورت حالات پر نظر ڈالیں جو بڑی ریلیونٹ ہیں ان کے ڈیسیشن کو لے کر کہ وہ اوپیک سے کیوں نکل گئے ہیں، اس کی موٹی موٹی چیزیں جو ایک دم ریڈ فلیگز ہیں جو ابھر کر سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، یو اے ای کو یمن اور سوڈان میں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نمبر 2، یو اے ای کو یہ خیال تھا کہ سوڈان کے جو ذخائر ہیں خصوصاً گولڈ، اس سے وہ مستفید ہوگا، وہ تو خواب بھائی ان کا چکنا چور ہو گیا۔ نمبر 3، ایران کی میزائل سٹرائکس میں یو اے ای کا بے انتہا نقصان ہوا ہے، اور صرف نقصان ہی نہیں، ان کی انرجی فیسلٹیز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اور نمبر 4 جو نمبر 3 سے جڑا ہے کہ ان کی انرجی فیسلٹیز کے ڈیمیج کی وجہ سے ان کی آئل ایکسپورٹس بہت زیادہ گر گئی ہے۔ تو یہ تو تھی ان کی معیشت پر ایک نظر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ یہ انہوں نے کیوں کیا، اس میں 2-3 پہلو آتے ہیں۔ کیوں آفٹر آل یو اے ای نے اسی وقت یہ سوچا کہ ہم اوپیک سے نکل جائیں؟ چند سال پہلے کیوں نہیں؟ بہت سال پہلے کیوں نہیں؟ وجہ وہ پرابلمز ہیں جو میں نے پہلے ڈسکس کیے، بسمیت ایک اور بڑی وجہ کہ ان حالات میں ان کی ٹورزم بھی بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے۔ تو جہاں پہ ان کے پاس ویریس سورسز آف انکم تھے وہ سمٹ کر رہ گئے، تو اب ان کے پاس ایک ریجنل پلیئر یا اوپیک کا پلیئر کھیلنے کی لگژری نہیں رہی ہے۔ اور وہ کیوں نہیں رہی ہے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس میں جو 3 چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے، یو اے ای کا اوپیک کے کسی ملک یا ممالک کے ساتھ کوئی پرانا ڈس ایگریمنٹ تو نہیں تھا۔ 2، اس کا فیصلے کا اثر اوپیک کے ممالک جو گلوبل آئل سپلائی کو ڈیل کرتے ہیں اس پہ کیا پڑے گا۔ 3، اور یو اے ای کو اوپیک کا فورم چھوڑ دینے سے ان کا کیا فائدہ ہے جو وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا کیوں؟ تھوڑا سا پہلے بیسک ہم جو روح ہے مسئلے کی اس کو خالی پکڑیں گے ادھر۔ 1960 میں جب اوپیک قائم ہوئی تو اس میں دنیا کے جو سب سے بڑے ایکسپورٹرز تھے آئل کے وہ ممبران کے طور پہ شامل ہوئے۔ یو اے ای کا یہ جو فیصلہ ہے یہ موجودہ اپنی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ کیوں بھلا؟ دیکھیے اوپیک جو ہے اس کے تحت ہر ملک کے پاس ایک کوٹا ہے آئل کا جو اس نے پروڈیوس کرنا ہے۔ جو کوٹا ملا ہوا ہے یو اے ای کو وہ 3.2 ملین بیرلز پر ڈے ہے، جبکہ یو اے ای کی کیپیسٹی ٹو پروڈیوس آئل پر ڈے ہے 5 ملین بیرلز۔ تو یعنی وہ 1,800,000 بیرلز کا ہر دن کا خسارہ اٹھا رہا ہے اوپیک کا ممبر اب رہ کر۔ دوسرے، ایران کے حملوں کی وجہ سے یو اے ای کو بہت بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے ان کی خاموشی جو رہی یو اے ای کے نقصانات پر، اس نے
इस फैसले में एक मरकजी किरदार भी अदा करा है। इसके अलावा यूएई के निकलने पर ओपेक का जो दुनिया का तेल पर कंट्रोल है, जो अभी 30% है, वो 26% पे आएगा। और जो दूसरे मुल्क हैं जैसे इराक हो गया, जैसे ईरान हो गया, उनका स्पेयर ऑयल नहीं है बहुत, तो जब स्पेयर ऑयल की रिक्वायरमेंट आती थी तो उसको सऊदी अरब या जो यूएई है वो कवर करता था। और यूएई का ये तनाज़ा सऊदी अरब से था कि आपने जो हम पे कोटा सिस्टम लगाया हुआ है उससे हमारी मईशत सफ़र कर रही है। और ये सारी बातें डायरेक्टली लिंक्ड हैं इस वक्त जो यूएई को इस जंग में नुकसानात उठाना पड़े, किधर किधर उन पर असर हुआ, जिसका बहुत ब्रीफली मैंने प्रोग्राम के शुरू में तस्करा किया। देखिए, बात यह है कि हर मुल्क को सबसे पहले, जो मैं अपने मुल्क के लिए भी कहती हूँ, अपनी मईशत का, अपने लोगों की बेहतरी का सोचना उनके ऊपर फर्ज है। इसमें कोई दो राय मेरी नहीं है। उसके बाद जब आप खुद मजबूत होंगे तो आप और लोगों को ज्वाइन करते हैं, और लोगों के साथ आप चलते हैं, और आप स्ट्रेंथ के साथ एक लेवल पर डील करते हैं और लोगों से। लेकिन इस वक्त वो वक्त है जब यूएई को अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा, और आप ये भी देखें कि इस जंग में यूएस का किरदार वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यूएस की ताकत वो नहीं रही, वो कंट्रोल मुल्कों पे भी नहीं रहा। तो जब वो कंट्रोल नहीं रहा तो नए नए अलायंसेस बनते चले जा रहे हैं। इसी तरह यूएई को पूरा हक है कि वो सबसे पहले अपनी मईशत को दुरुस्त करना चाह रहा है तो ज़रूर करे। आगे देखिए इसके और क्या असरात आते हैं, और जिस तरह से हालात डेवलप होंगे, अगर इसी ज़मीन में कोई और डिटेल्स हुई तो मैं ज़रूर लेके हाजिर होंगी। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें, और प्रोग्राम चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें।